بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FSC سال اول اردو فیڈرل بورڈ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی کتاب جو ہے اس میں شامل پروین شاکر کی جو غزل ہے آج ہم اس کی تشریح کریں گے۔ آخری غزل ہے یہ نصاب کی، ہم تک جو شاعری پہنچی ہے، ہم نے اس سے پہلے جو باتیں پڑھی ہیں وہ ایک مرد کے جذبات تھے، یعنی ہمارے جو شعراء تھے وہ مرد تھے، میر و ولی و غالب و جتنے بھی آگے ہم نے پڑھے نصاب میں، میٹرک میں، FSC میں، تو وہ اپنے نقطہ نگاہ سے اپنے محبوب کا ذکر کرتے تھے، وہ اپنے مردوں کے جذبات و احساسات کے خیالات کے عکاس تھے۔ اور جب وہ محبوب کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری اردو غزل کی روایت میں جب کوئی عاشق ہے محبوب کی بات کر رہا ہے تو وہاں ظاہر ہے عورت ہی مراد ہے۔ یوں تو جو عشق کرتا ہے وہ عاشق ہے اور جس سے محبت کی جاتی ہے وہ محبوب ہے، لیکن جب اردو غزل کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جب ہمارے شاعر محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں عورت ہی مراد ہے۔ تو جس طرح کی وہ عورت کو سمجھتے ہیں اپنے فہم کے مطابق جو ہے اس کی بات کر دیتے ہیں۔ وہ محبوب کو بے وفا بھی کہتے ہیں، ستم گر بھی کہتے ہیں، اس کو بے رحم کہتے ہیں، اسے جو ہے وہ فریب خوردگی پر مائل قرار دیتے ہیں، دھوکہ باز قرار دیتے ہیں۔ دوسری طرف سے کبھی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی جو محبوب کی ترجمانی کرے، یعنی عورت کی ترجمانی کرے۔ تو پروین شاکر نہایت اہم شاعرہ ہیں اردو غزل کی روایت میں، جو نسوانی جذبات کی عکاس ہیں، جنہوں نے عورتوں کے احساسات اور جذبات کی اور خیالات کی ترجمانی کی ہے۔ اب ہماری ایک تفصیلی ویڈیو اسی چینل پر موجود ہے، عورت کی نظر میں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عورت کس طرح اپنے آپ کو بیان کرتی ہے اور مرد کس طرح بیان کرتا ہے۔ بہرحال پروین شاکر کی اہمیت یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف عورت کے جذبات کا اظہار کیا بلکہ غزل کی سطح پہ اعلیٰ اظہار کیا ہے۔ غزل اعلیٰ اظہار ہے، نہایت پڑھی لکھی خاتون ہیں، اعلیٰ عہدوں پہ رہی ہیں۔ خوشبو پہلا شعری مجموعہ ہے جسے بڑی شہرت ملی ہے، احمد ندیم قاسمی صاحب کی سرپرستی میں رہی ہیں۔ قاسمی صاحب کے مقام و مرتبے سے آپ طلباء واقف ہیں کہ ہم ان کو بارہا پڑھ چکے ہیں۔ آتے ہیں پروین شاکر کی اس غزل کی طرف جو ہمارے اردو کے نصاب میں شامل ہے۔ بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا۔ بادباں وہ کپڑا ہے جو بحری بیڑے اور جہازوں اور جو بڑی کشتیاں تھیں ان پر ایک بہت بڑا اونچا ڈنڈا تھا، اس کے ساتھ ایک کپڑا بندھا ہوتا تھا۔ جب جہاز یا وہ بحری جو کشتیاں تھیں وہ جب سفر پہ روانہ ہوتی تھی تو وہ کپڑا کھول دیا جاتا تھا اور وہ ہوا کی سمت وغیرہ اس سے پتہ چلتی تھی، تو معاون ہوتا تھا وہ سمت کی تعین میں۔ بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، یعنی جب سفر شروع ہونے والا ہے تو تم نے دھیان دینا ہے کنارے کی طرف۔ میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا، گویا دونوں ایک ہی جہاز پر سوار ہیں اور دونوں مل کر کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم جو سفر آغاز کر رہے ہیں تم کنارے پہ نظر رکھو، میں سمندر کی طرف دیکھتی ہوں، آؤ مل کر سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ ذرا عورت کی نفسیات دیکھیے۔ ہمارے جو شاعر تھے جو مرد ہیں ان کی نفسیات یہی تھی کہ سب کچھ تمہارے لیے میں کروں گا، آسمان سے جو چاند تارے توڑ لاؤں گا، تمہیں ملکہ بنا کے رکھوں گا، تم نے کچھ نہیں کرنا، کرنا سب کچھ میں نے ہے۔ لیکن پروین شاکر کہتی ہے نہیں، مل کے سفر کرتے ہیں نا، کچھ تم سنبھال لو کچھ ہم سنبھال لیتے ہیں تو زندگی آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک معنی اور غالب معنی شعر کا یہی ہے۔ البتہ اس کا ایک اور پہلو نکل سکتا ہے، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا، گویا پروین شاکر خود کنارے پہ کھڑی ہیں اور جو محبوب ہے وہ رخصت ہو رہا ہے، وہ جو ہے وہ کشتی میں ہے، تو وہ کہہ رہی ہے کہ جب سفر شروع ہونے والا ہوگا تم کنارے پہ مجھے دیکھتے رہنا اور میں تمہیں سمندر میں جاتا ہوا دیکھتی رہوں گی، تو یہ اس طرح میں تمہیں جدا کروں گی خود سے۔ یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے، لیکن پہلا جو پہلو تھا وہ نمایاں تھا جو میں نے پہلے بیان کر دیا۔
3 نمبر کے شعر کی تشریح ہے، زیادہ لکھنے کے نمبر نہیں ملتے، درست لکھنے کے نمبر ملتے ہیں۔ یوں بچھڑنا بھی بہت آسان نہ تھا اس سے، مگر جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا۔ محبوب کا وصل عاشق کی سب سے بڑی خوشی ہے، اور محبوب سے جدائی عاشق کا سب سے بڑا دکھ ہے۔ بچھڑنا یوں بھی کوئی آرام دہ لمحہ نہیں ہوتا، ایک تکلیف دہ کیفیت ہے جدائی، ہجر، بچھڑنا۔ تو شاعرہ نے کہا ہے کہ جدا ہونا یوں بھی بڑا اذیت ناک تھا، تم سے بچھڑنا آسان نہیں تھا، لیکن جاتے جاتے جو تم نے مڑ کر دیکھ لیا ہے، اس مڑ کر دیکھنے نے میری اذیت میں اضافہ کر دیا ہے۔ تو اس شعر میں جدائی کی ایک کیفیت اور ایک انداز اور ایک مختلف پہلو کا اظہار کیا گیا ہے کہ تم جدا ہو رہے ہو اور جاتے ہوئے مجھے پلٹ کر دیکھ رہے ہو۔ کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی۔ یا جون ایریا کا اس طرح کا شعر تھا۔ کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا۔ واہ، ذرا شعر دیکھیے گا۔ شباہت مماثلت ہے، یعنی شبیہ نظر آ رہی ہے۔ چاند کس کی شبیہ لے کر دروازے پر چلا آیا ہے، اے شب ہجراں، اے ہجر کی رات ذرا اپنا ستارہ دیکھو۔ یہ شعر جو ہے، اس کی خوبصورتی لفظ ستارہ پہ ٹکی ہوئی ہے۔ اس ستارہ نے اس شعر کو خوبصورت بنا دیا ہے، ورنہ بات وہی کسی پٹی ہے کہ محبوب کی جو شکل ہے وہ چاند میں دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ شعر دیکھیں کیسے خوبصورت بنا۔ جدائی کی رات ہے، یقیناً گرمیاں ہوں گی، تو جو دروازہ کھول کے سویا جا رہا ہے، تو شاعرہ جدائی میں اپنے بستر پر ہیں اور دروازے پہ جو ہے چاند نظر آتا ہے، اور چاند میں محبوب کی صورت نظر آتی ہے۔ شاعرہ شب ہجراں کو، یعنی جدائی کی رات کو مخاطب کر کے کہتی ہیں ذرا اپنا ستارہ دیکھو۔ یہاں ستارے کے دو معنی ہیں، ایک تو چاند ستارہ ہے اور دوسرا مقدر کا ستارہ ہوتا ہے۔ تو کہتی ہے اپنے قسمت کا ستارہ تو دیکھو کہ جدائی کی رات کون دروازے پر آ گیا ہے۔ کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوئے، انہی لوگوں کو مقابل میں سفارہ دیکھنا۔ پسپا ہونا، پیچھے ہٹ جانا، یعنی جنگ کا سما ہو اور لشکر کھڑے ہوں اور آپ پسپائی اختیار کر لیں، یعنی آپ جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں اور جنگ نہ کریں۔ سفارہ ہونا، مقابلے میں آ جانا۔ تو یہ دیکھیں، کہتے ہیں ہمارے لحاظ کا عالم یہ تھا کہ کچھ لوگ ہمیں اتنے عزیز تھے کہ جب ہم نے ان کا نام سنا تو ہم نے پسپائی اختیار کر لی، جنگ کے ارادے تر کر دیے، پیچھے ہٹ گئے، اپنا موقف جو ہے اس میں نرمی لے آئے۔ اور ان لوگوں کی بد لحاظی دیکھیے کہ وہ لوگ جن کے نام پر ہم نے پسپائی اختیار کی، وہی ہمارے مقابلے میں لشکر لے کر آ گئے۔ کوئی مروت نہیں ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے، ہم کس قدر ان کے لیے آسانی فراہم کر رہے ہیں، کس قدر ان کا احترام کر رہے ہیں، کس قدر لحاظ کر رہے ہیں، اور سامنے والے کس قدر کمظرف نکلے ہیں کہ وہ ہمارا لحاظ کا بھی لحاظ نہیں کرتے اور لشکر لے کے سامنے آ جاتے ہیں اور صف بندی کر لیتے ہیں۔ جب بنام دل گواہی سر کی مانگی جائے گی، جب بنام دل گواہی سر کی مانگی جائے گی، خون میں ڈوبا ہوا پرچم ہمارا دیکھنا۔ کیا بات ہے! اس شعر میں شاعرہ نے اپنی وفاداری کا اور وفاداری ثابت کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے جب کبھی سر کی گواہی مانگی گئی، دل کے نام پر، محبت کے نام پر، اس جذبے کے نام پر اگر سر دینے کا جو ہے کہا گیا، جان دینی پڑ گئی، تو تم خون میں ڈوبا ہوا پرچم ہمارا دیکھنا، کہ ہم ہی جو ہے وہ جان دیں گے، ہم ہی سر کٹائیں گے اور ہم وفا نبھائیں گے۔ تو یہ ایک الزام بھی ہے کہ جو ہے وہ بے وفائی کرتی آئی ہے عورت۔ تو ایک اور جگہ پہ شاعرہ نے کہا ہے کہ طوفان ہے تو کیا غم، مجھے آواز تو دیجئے، کیا بھول گئے آپ میرے کچے گھڑے وہ۔ یعنی اگر مجنوں نے قربانی دی ہے یا کسی اور نے قربانی دی ہے تو بھائی سونی نے بھی تو قربانی دی ہے، ہم نے بھی تو قربانی دی ہے، ہم بھی کچے گھڑے لے کر تیز دریا کی لہروں اور موجوں کے تھپیڑے کھائے اور جان گنوا دی۔ جیتنے میں بھی جہاں جی کا زیاں پہلے سے ہے، ایسی بازی ہارنے میں کیا خسارہ دیکھنا۔ زیاں، نقصان، جو بازی جیتنے میں بھی جی کا نقصان ہے، اپنی ذات کا نقصان ہے، دل کا نقصان ہے،
وہ ہار گئے تو پھر خسارہ کیا دیکھنا، جیتنے میں بھی نقصان ہے تو ہارنے میں کیا۔ تو ایسی بازی کون سی ہو سکتی ہے؟ کئی طرح کی ہو سکتی ہیں، لیکن غزل کے اندر رہ کے ہم دیکھیں گے تو عشق کی بازی، محبت کی بازی، مختلف اس کے بارے میں نقطہ نظر ہیں اور شعر ہیں، لیکن ایک بات جو بالکل درست مانی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ وصل ہو تب بھی اذیت ہے، محبوب مل جائے تب بھی اذیت ہے۔ جو وصل کے دوران جدائی کا کھٹکا ہوتا ہے، جو محبوب کے ملنے کے دوران اسے کھو دینے کا ڈر ہوتا ہے، یہ بھی تو کم اذیت ناک نہیں ہوتا، اور محبوب نہ ملے تو یہ بھی ایک الگ درجے کی اذیت ہے۔ کہتا ہے اگر وہ ہمیں محبت مل بھی جاتی، یعنی اس کھیل میں ہمیں جیت مل جاتی، تب بھی اس میں جی کا زیاں تھا۔ یعنی عاشق اپنے اندر ٹوٹتا بنتا رہتا ہے، وہ اپنی کیفیات کے حصار میں رہتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ محبوب کا وصل نصیب ہو اور وہ بہت مطمئن ہو، اس دوران بھی اسے کئی طرح کے کھٹکے اور وسوسے رہتے ہیں۔ تو بہرحال ایک ایسا کھیل جس کے جیتنے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کے ہارنے میں پھر کیا نقصان دیکھنا۔ آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھنا۔ واہ! کہتا ہے آئینہ شیشہ، جب شیشے میں خود کو دیکھتی تھی تو شیشے کا مجھے دیکھنا ہی حیرت میں ڈال دیتا تھا، میرے اعصاب پہ طاری ہو جاتا تھا، اب پتہ نہیں کیا رنگ لائے گا جو تم نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ یہ شیء تھوڑا سمجھنے والا ہے، اس طرح نفسیات اس میں داخل ہے، اور نفسیات کا بڑا عمل دخل ہے کہ آئینے کو دیکھ کر، آئینہ جب مجھے دیکھتا تھا تو میں اس کی تاب نہیں لا سکتی تھی، اور اب تم مجھے دیکھنے لگے، جانے اب مجھ پہ کیا گزرے گی۔ حسن جو ہے نا، ولی نے کہا تھا کہ حسن تھا پردہ تجرید میں سب سوں آزاد، طالب عشق ہوا صورت انسان میں آ۔ اب مشکل شعر ہے، ظاہرہ اس درجے کے طلباء کے لیے سمجھنا مشکل ہے، میں آسان کر دیتا ہوں۔ حسن تب حسن ہے جب اسے کوئی چاہنے والا ہے، اسے دیکھنے والا ہے، اسے سراہنے والا ہے، اس کی تعریف کرنے والا ہے۔ حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے، آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یا غالب نے کہا تھا حسن غمزے کی کشا کش سے چھٹا میرے بعد، بارے آرام سے ہیں اہل جفا میرے بعد۔ یعنی ان کا بننا سنورنا سب میرے لیے تھا۔ تو کہتے ہیں کہ آئینہ، جب میں آئینے میں اپنے حسن و جمال کو دیکھتی تھی تو خیرت میں مبتلا ہو جاتی تھی، اور اب مجھے کوئی چاہنے والا مل گیا ہے، مجھے محبت سے دیکھنے والا مل گیا ہے، اب جانے مجھ پہ کیا کیا گزرے گی۔ تو حسن چاہتا ہے کہ اسے چاہا جائے، اس کی تعریف کی جائے، اسے پسند کیا جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے ناز نخرے بھی ہوتے ہیں، اس حسن کا شہوہ ہے جب عشق نظر آئے پردے میں چلے جانا، شرمائے ہوئے رہنا، یا کیا خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ نہ دیکھیں، یعنی دیکھیں بھی اور نہ دیکھیں بھی، ان کی اہمیت بنی بھی رہے۔ تو یہ کہتی ہے کہ تمہارا جو دیکھنا ہے نا، پتہ نہیں مجھے اب کہاں کہاں سے گزارے گا، کن کن حیرتوں میں مبتلا کرے گا، اپنے اوپر رشک آتا ہے۔ تو یہ جو ایک کیفیت ہے، ایک نفسیاتی نوعیت کی صورتحال ہے۔ اور یہ آخری شعر ہے اس غزل میں شامل، یہ بہت خوبصورت شعر ہے۔ ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، واہ! ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا، واہ! ایک مشت خاک، ایک مٹھی خاک، یعنی انسان ہم خاک سے بنے، ایک مٹھی خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں، جیسے مٹھی سے خاک گرتی جائے اور جو ہے وہ ہوا اس سے بہا لے جائے، اڑا لے جائے، یا پھر کہیں ایک مٹھی خاک پڑی ہے تو ہوا اس کو اڑائے لے جا رہی ہے۔ کہتے ہیں انسان کی زندگی اسی طرح ہے۔ ذرا استعارہ دیکھو کہ انسان کی زندگی اس دنیا میں یوں ہے جیسے ایک خاک کی مٹھی ہو اور وہ ہوا کی زد میں ہو۔ اس شعر میں انسانی زندگی کی بے بسی اور اس کی مصیبتوں، اس کی مشکلوں کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ انسان، اور تشبیہ اور استعارہ جو لایا ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے کہ انسان اس دنیا میں یوں ہے جیسے خاک جو ہے، خاک بری مٹھی یا ایک مٹھی خاک ہوا کی زد میں ہو۔
یہ پروین شاکر کی غزل تھی جس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی. اس میں کچھ شعر جو تھے ہم نے دیکھے کہ وہ خالصتاً محبت اور جدائی اور ان کیفیتوں کے تھے، اور آخری جو شعر ہم نے دیکھا وہ تھا انسان کی بے بسی اور اس دنیا میں اس کی مشکلات کے حوالے سے. اتنی سی بات ہے کہ پیپر میں 3 شعر آئیں گے غزل کے، اور الگ الگ غزل کے شعروں کی تشریح کرتے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے. وہ اس لیے کہ غزل کا ہر ایک شعر الگ معنی اور مفہوم رکھتا ہے، اور نظم کے اشعار کی تشریح ہم پیپر میں ایک ساتھ کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ غزل نظم جو ہے وہ ایک ہی خیال کی وضاحت کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. تو آپ نے زیادہ لکھنے پر درست لکھنے کو ترجیح دینی ہے. کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں.